السلام علیکم میرے پیارے ویورز اور لسنرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ایپیسوڈ۔ ازلان کی گولڈن نائٹ کا PDF خریدنے کے لیے آپ مجھے انسٹاگرام پر میسج کر لیں یا اس نمبر پر کانٹیکٹ کر لیں، اور کائنڈلی کال نہیں کرنی، واٹس ایپ کر دینا ہے۔ اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ایپیسوڈ، امانت عشق، ایپیسوڈ نمبر 99 پارٹ 2۔ تحریر نور ملک۔ زاویار ہیزل اس کی آواز سنتے ہوئے کپ کپاتے اس کی طرف پلٹی تو زاویار کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان اور اس کے ہونٹوں سے خون کی لکیر بہتے دیکھ زاویار کا خون کھول اٹھا۔ اس کی ہیزل براؤن آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ اس کے بکھرے بال اور بازوؤں پر دانتوں کے نشان دیکھتے زاویار کو اپنا دل پسیجتا محسوس ہوا، مگر یہ پہلی بار تھا کہ اسے اپنی بیوٹی کے آنسوؤں پر تکلیف سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ 1-2 گھنٹے پہلے اسے کھلتا گلاب چھوڑ کے گیا تھا، اور اب اس نے کیا حالت کر لی تھی اپنی۔ زاویار نے غصے سے جبڑے بھینچے یہ اس نے اتنی شدت سے کیا تھا کہ اس کی کن پٹی کی رگیں تک واضح ہونے لگی۔ زاوی ایزل شدت سے روتے ہوئے اس کے کشادہ سینے سے لگی۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہچکیوں سے رو رہی تھی، مگر آج اس نے زاویار کا دل اس قدر بری طرح سے توڑا تھا کہ اسے اس قدر روتے دیکھ زاویار کا اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھرنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ البتہ گہرا سانس بھرتے اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی تھی جو اسے اس وقت اس نازک وجود پر آ رہا تھا۔ زاوی آئی ایم سوری، بالکل ٹھیک کہا تھا آپ نے، یہ دنیا بھیڑیوں کی ہے، یہاں کے لوگ بہت برے ہیں۔ وہ زاویار کی باہیں ویسے ہی کھلی محسوس کرتے مزید اس کے سینے کے ساتھ چپکتے ہوئے بولی، پیچھے ہو جاؤ۔ زاویار نے سخت لہجے میں ایزل سے کہا، نہیں، مجھے خود سے دور نہیں کریں پلیز، میں نے نہیں ہونا پیچھے۔ وہ اس کے لہجے میں سختی محسوس کرتے پوری شدت سے اس کے سینے کے ساتھ لپٹتی، اسے بھرپور طریقے سے اپنی نازکی کا احساس دلاتے، اس کے سینے پر لب رکھتے ہوئے بولی، پیچھے ہو جاؤ ایزل۔ شاہ زاویار اس کا نازک سا وجود اپنے چٹانی سینے کے ساتھ سختی سے مس ہوتے دیکھ آگ جیسے لہجے میں بولا، مگر ایزل اسے مزید سختی سے ہگ کرتے اس کی کمر پر اپنے بازو باندھ گئی۔ ایزل شاہ، کیوں مرنا چاہتی ہو میرے ہاتھوں؟ کیوں چاہتی ہو کہ میں اپنی عزت کو رولنے کا بدلہ سب سے پہلے تم سے لوں؟ پیچھے ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ بیسٹ اپنی حیوانیت تمہاری نازک جان پر اتارے۔ اس وقت میرے نزدیک رہو گی تو پچھتاؤ گی بہت۔ اپنے آپ کو بچا لو مجھ سے۔
زاویار سختی سے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھرتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں اتنا سرد پن تھا کہ ایزل کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ وہ آہستہ سے زاویار کی کمر سے بازو ہٹاتے پیچھے ہوئی، مگر جیسے ہی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کا حد سے زیادہ سرخ مگر سرد چہرہ دیکھتے جیسے اس کی جان نکلی۔ اسے لگا جیسے اس نے زاویار کے دل میں اپنا مقام کھو دیا ہو، ورنہ اپنی بیوٹی کے ساتھ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی نرمی ہوتی تھی۔ اس کی آنکھیں بے باکی سے اس کے پورے وجود کو چھوتی تھیں، مگر آج میٹھی نظروں سے دیکھنا تو دور، وہ تو اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ بے بسی کے کئی آنسو اس کے چہرے پر بہے۔ زاویار اس کی کلائی سختی سے اپنے ہاتھ میں جکڑتے اسے لے کر آگے بڑھا۔ وہ اسے کھینچتے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ ایزل کٹی ڈور کی طرح تیزی سے اس کے پیچھے کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ زاویار اسے لے کر گاڑی کے پاس آیا تو آربی نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ ایزل بس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ریش ڈرائیونگ کرتے اب اس کا رخ منسٹر فضل کے فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ پہلے اس کے ساتھ تمام تر معاملات پروفیشنل تھے، مگر اب اس نے بیسٹ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک ایک سے حساب لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فارم ہاؤس کے آگے آ کر اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور خود گاڑی سے اترا۔ آربی تمام کے تمام سیکیورٹی کا ارینج کر چکا تھا۔ بیسٹ کو دیکھتے گیٹ پر موجود سیکیورٹی گارڈ کا رنگ خوف سے زرد پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر بھاگتا، آربی نے تیزی سے آگے آتے اسے دبوچ لیا۔ لڑکیاں کہاں ہیں؟ آربی نے اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کون سی لڑکیاں؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ تیری بوکھلاہٹ بتا رہی ہے کون سی لڑکیاں۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے جان سے ماروں بتا دے لڑکیاں کہاں ہیں؟ آربی نہایت غصے سے گویا ہوا۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ وہ اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تو زاویار جو کب سے خود پر ضبط کر رہا تھا آربی کو پیچھے کرتے وہ خود آگے بڑھا۔ میں پہلی اور آخری بار پوچھ رہا ہوں، لڑکیاں کہاں ہیں؟ اس نے ماتھا مسلتے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ بیسٹ، وہ مجھے نہیں پتا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لڑکیاں اندر ہی ہیں، بلکہ انہوں نے ایک بچی کے ساتھ۔ ایزل جو زاویار کی بات سن چکی تھی اسے بتاتے ہوئے ہچکیوں سے رو دی۔ اس کی بات سنتے زاویار نے بغیر کوئی اگلی بات کہے اپنی پاکٹ نائف نکالتے اس گارڈ کی ایک انگلی کاٹ دی۔ اس کی دردناک چیخ میں ایزل کی چیخ بھی شامل تھی۔ زاویار نے غصیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے
اپنی چیخ بند کی۔ دیکھ، مرنا تو تم سب کو پڑے گا، لیکن جتنا جھوٹ بولو گے تمہاری موت اتنی دردناک ہوگی۔ تو اپنی موت کو آسان بنا، اور جو میں کہہ رہا ہوں بس خاموشی سے کرتا جا۔ زاویار نے شدید غصے میں کہتے اسے کچھ سمجھایا۔ صاحب، وہ دونوں منسٹرز حرام مشروب پی رہے تھے جب گارڈ بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ کیا بات ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ منسٹر فضل اس سے پوچھنے لگا۔ صاحب، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، بلکہ میں تحفہ لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اس نے ایکسائٹڈ ہوتے بتایا۔ تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کہکہا لگا کر ہنسے۔ تیری اتنی اوقات ہے کہ تو ہمیں تحفہ دے سکے؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولے۔ ہاں، پہلے سن تو لیں، ہو سکتا ہے آپ کو تحفہ اتنا پسند آئے کہ آپ مجھے انعام دینے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ اچھا، ایسا بھی کیا تحفہ لایا ہے؟ انہوں نے ایکسائٹڈ ہوتے پوچھا۔ صاحب، وہ جو لڑکی تھی نا، وہ جس کو فیروز لایا تھا اور اب وہ بھاگ گئی ہے یہاں سے، وہ کہتے کہتے خاموش ہوا۔ ہاں، کوئین بیسٹ، ہاں وہی صاحب، وہ مجھے مل گئی ہے، میں ڈھونڈ کے لے آیا ہوں انہیں۔ اس نے ایزل کا نام نہیں لیا تھا۔ ارے واہ یار، تم تو واقعی بڑے کام کا تحفہ لائے ہو، تیرا تو انعام بنتا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ منسٹر ارباز ایک گھونٹ میں حرام مشروب اپنے حلق میں اتارتے ہوئے بولا۔ ارے ایسے نہیں صاحب، پہلے مجھے انعام چاہیے، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولا۔ اچھا بتاؤ، کیا انعام چاہیے تجھے؟ ارباز نے پوچھا۔ صاحب، وہ جو لڑکیاں اسمگل ہو رہی ہیں نا، مجھے ان میں سے ایک کم عمر لڑکی چاہیے۔ اس کی بات سنتے وہ دونوں کہکہا لگا کر ہنسے۔ دیکھا فضل، ہمارے تو لوگ بھی ہماری طرح کمینے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان لڑکیوں میں ہر عمر کی لڑکی ہے، تجھے چھوٹی بچی بھی چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی۔ پہلے بتا کہ اس سالے بیسٹ کی حسینہ کہاں ہے؟ وہ بے باکی سے ایزل کے بارے میں پوچھنے لگا۔ صاحب، وہ پہلے لڑکی، ارے وہ بھی مل جائے گی، پہلے وہ ملکہ حسن تو دکھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو گارڈ نے جھرجھری لیتے ان کا انجام سوچا، پھر آگے سے پیچھے ہوا تو بالکل سامنے وہ اچھی طرح چادر لپیٹے کھڑی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا، بہت توپ قسم کی چیز ہے تو، میرے بازو میں گولی مار دی، اور فیروز، اس بیچارے کو تو مارنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تو نے، لیکن بہت بھاگ لیا اب، بس اب تو یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ بے باکی سے کہتے ہوئے ایزل کے نزدیک آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایزل کو چھوتا، ایک تیز دھار چھری اس کے بازو میں لگی۔ وہ تکلیف سے چیخا۔ کون؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس کی نظر سامنے آنکھوں میں آگ لیے کھڑے کنگ بیسٹ پر پڑی۔ بیسٹ؟ اس کو دیکھتے منسٹر فضل کا نشہ لمحے میں اترا تھا۔
جبکہ منسٹر ارباز کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ وہ لگ رہا تھا جیسے آنکھوں سے جلا کر بھسم کر دے گا۔ کس نے بلایا تھا تمہیں یہاں؟ اس نے ایزل کی طرف دیکھتے سختی سے پوچھا، تو ایزل نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں بیسٹ، ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم ان کو کیوں بلائیں گے بھلا؟ اسے دیکھتے وہ فوراً سے سیدھے ہوئے تھے۔ ہاں سچ کہہ رہا ہے فضل، ہم ان کو یہاں کیوں بلائیں گے؟ یہ تو خود آئی تھیں، بلکہ تمہارے خلاف ثبوت بھی لے کے آئی تھیں۔ تمہیں دھوکہ دیا اس نے، تم اس کو مار دو، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، وہ ایزل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ ایزل اس کی بات پر بالکل خاموش تھی۔ وہ واقعی دھوکہ دے چکی تھی اس کو۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے مطابق شاید اب وہ غصے میں اس کو مار دیتا۔ ٹھیک کہا تم نے، میری عورت نے مجھے دھوکہ دیا ہے، دغا کیا میرے ساتھ، اس کو سزا تو ملنی چاہیے۔ زاویار کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو آربی سمیت اس کی تمام سیکیورٹی نے حیرت سے زاویار کو دیکھا۔ کیا وہ اب اپنی بیوٹی کو بھی سزا دے گا؟ ان سب نے حیرت سے سوچا۔ ادھر آؤ ایزل، زاویار نے اسے اپنے پاس بلایا۔ تو ایزل نے آنکھیں بند کرتے کلمہ پڑھ لیا۔ اسے لگا یقیناً اب اس کی جان جانے والی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے نزدیک آئی، زاویار نے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ ایزل نے گھبراتی نظروں سے زاویار کو دیکھا۔ تم نے دھوکہ دیا مجھے، اسے زندہ چھوڑ کر۔ کنگ بیسٹ کی بیوی ہو تم، اور اس طرح کے کتے سے ڈر گئی۔ اگر مارنے کی کوشش کی تھی تو اتنی آسان موت دینا چاہ رہی تھی اس کو۔ اٹس ناٹ گڈ۔ اب دیکھو اس طرح کے آدمی کو کیسے موت دیتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھتے وہی نائف جس سے اس گارڈ کی انگلی کاٹی تھی مہارت سے اس کی گردن پر چلا دی، تو وہ لمحے میں اس کے پیروں میں گر گیا۔ یہ مرنا نہیں چاہیے آربی، اس کو میرے فارم ہاؤس لے کے چلو، اسے بہت سارے حساب نکلتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اب منسٹر ارباز کی طرف بڑھا، جو مستقل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس پر تو زاویار کو اس قدر غصہ تھا کہ حد نہیں۔ وہ پہلے بھی ایزل کے بارے میں بکواس کر چکا تھا۔ زاویار نے اس کا گریبان پکڑتے اس کے منہ پر مکے جڑے تھے۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ زمین پر گرا، مگر زاویار آج اس کی نیت ایک ہی بار بھر دینا چاہتا تھا۔ زاویار نے اپنے ٹارچر باکس میں سے ایک پلاس نکالتے اس کے نیلز کھینچے تو اس کی چیخیں فارم ہاؤس میں گونجی۔ ایزل تو اس کی بے رحمی دیکھتے اپنے دل کو تھام گئی تھی۔ اس نے کبھی زندگی میں زاویار کا یہ روپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، مگر آج تو جیسے وہ اس کا زاویار نہیں تھا، صرف جنگلی بیسٹ تھا جو دوسروں کو
اپنی عزت پر وار کرنے کی سزا دے رہا تھا۔ ایزل دیوار کا سہارا لیے کھڑی رہی، مگر زاویار طرح طرح کے ٹولز اپنے باکس میں سے نکالتے اسے الگ الگ انداز میں اذیت دے رہا تھا۔ کبھی اس کے وجود پر کٹس لگاتے اس پر نمک پھینک رہا تھا، تو کبھی کوئی کیمیکل کی شیشی اس کے وجود پر توڑتے اسے اذیت دے رہا تھا۔ تیرا وہ کتا کہاں ہے جو میری بیوی کو لے کے آیا تھا؟ اس نے بوتل کا پیس اس کی تھائی میں گاڑتے ہوئے سختی سے پوچھا، تو اس نے چیختے ہوئے اوپر کی طرف اشارہ کیا، تو زاویار نے کسی کو بھیجنے کی بجائے ایزل کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اوپر چلا گیا۔ عربی تیزی سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ اس کے غصے سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اپنی بیوٹی کو نقصان نہ پہنچا دے، اور وہ اسے اپنی بیوٹی کے لیے تڑپتے بہت اچھے سے دیکھ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اوپر کمرے میں داخل ہوا تو فیروز کو زمین پر بے ہوش دیکھتے اس نے اپنی پاکٹ میں سے ایک شیشہ نکالتے زور سے اس کے پہلے سے زخمی وجود پر توڑا، تو وہ تڑپتے ہوئے ہوش میں آیا، مگر اپنے سامنے بیسٹ کو دیکھتے اسے اپنی موت دکھائی دی۔ تو نے چھوا تھا میری بیوی کو، یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کس کی ہے؟ ہاں؟ زاویار اس کے پیٹ میں لگے کانچ پر مزید دباؤ بڑھاتے ہوئے غرایا، تو وہ تکلیف سے چیخا، چیخو، تھوڑا اور چیخو، تمہاری چیخیں مجھے سکون پہنچا رہی ہیں۔ ایزل ادھر آؤ، وہ فیروز سے کہتے ہوئے ایزل سے مخاطب ہوا، تو ایزل نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے اس وقت شدید ڈر لگ رہا تھا زاویار سے۔ ادھر آؤ میں نے کہا ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا تو ایزل لرزتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے پاس زمین پر بٹھا گیا۔ چل اٹھ، یہ دیکھ تیرے پاس بیٹھی ہے، ہاتھ لگا اس کو۔ وہ اس کی انگلی پر ڈیپ کٹ لگاتے ہوئے چلایا، تو ایزل کی جیسے جان نکل گئی۔ مجھے معاف کر دو بیسٹ، پلیز مجھے معاف کر دو، وہ تکلیف سے بلبلاتے ہوئے بولا، مگر زاویار کو اس پر ذرا برابر رحم نہیں آ رہا تھا۔ چل ٹھیک ہے، معاف کر دوں گا، اس بچی کی عزت مجھے واپس کر دے جس پر اپنی درندگی اتاری ہے تو نے۔ وہ بچی مجھے صحیح سلامت واپس کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اس کی بات پر فیروز کی آنکھوں میں مزید ڈر ابھرا۔ کیا ہوا؟ نہیں لوٹا سکتا نا اس کی عزت؟ تو پھر میں بھی تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، مگر تو نے کیا کیا؟ تو نے میری عزت پر وار کیا، میری بیوی پر نظر رکھی، خود اپنی دردناک موت کو آواز دی۔ اس نے کہتے ہوئے بلیڈ سے آخری وار اتنا زبردست کیا کہ فیروز کی آخری چیخ پورے کمرے میں گونجی اور خون کے چھینٹے اڑتے ہوئے اس کے منہ پر پڑے، جبکہ ایزل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ عربی کمرے میں داخل ہوا تو زاویار ایزل کو باہوں میں اٹھا رہا تھا،
لڑکیاں ریلیز ہو گئی ہیں؟ وہ ایزل کی چادر اس کے وجود پر اچھی طرح لپیٹتے ہوئے سختی سے پوچھنے لگا۔ جی بیسٹ، ان سب کو بحفاظت ان کے ٹھکانے پہنچاؤ، اور اس پالتو کتے کا تحفہ اس کے باقی مالکوں کو پہنچاؤ، اور ان منسٹرز کے کیس میڈیا پر چلنے چاہیے۔ یاد رکھنا عربی، اس تمام گند میں میری بیوی کا نام کسی کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ ہاں البتہ مجھ سے الجھنے کا انجام ان جیسے دوسروں کو پتہ لگ جانا چاہیے۔ وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتا اسے تاکید کرتے باہر چلا گیا۔ اب اسے کیسے سب کچھ سمیٹنا تھا عربی اچھے سے جانتا تھا۔ وہ مہر ریحان کو ڈراپ کرنے کے بعد بے مقصد پچھلے آدھے گھنٹے سے سڑکوں پر اپنی ہیوی بائک سے چکر کاٹ رہا تھا۔ گھر جانے کو اس کا ذرا برابر دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیا کیا ارمان نہیں تھے اس کے آج رات کے لیے، مگر اذلان اور اس کی لاڈلی بہن نے مل کر اس کے ارمانوں کا قتل کر دیا تھا۔ ہادی نے بالآخر تھک ہارتے بائک روک دی۔ بیڑا ترج ہے تمہارا سالے، خود تم عیاشیاں کر رہے ہوگے اور مجھے ٹرک کی بتی مگر لگا دیا ہے کہ لو بھائی حدید شاہ، تم تڑپ کے نہیں ترس ترس کے مرو، اور ایک میری ماہی جان بھیا کی چہیتی، تم تو میرے پاس آؤ، تمہاری تو ایسی سیٹنگ کروں گا یاد کرو گی۔ وہ خیالوں میں ان دونوں بہن بھائیوں سے مخاطب تھا۔ اف، میرے مالک اس معصوم پر بھی رحم کھا لے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ اچھی بھلی رخصتی ہوئی بھی تھی، پر نہیں، مجھے تو اچھا شوہر بننا تھا، ایویں واپس جانے دیا اپنی ماہی کو۔ اب 2:30 بجے سڑکوں پر ذلیل ہو رہا ہوں۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ لالا کو کال کرتا ہوں، ہادی نے سوچتے ہوئے آہد کو کال کی۔ چند لمحے بیلز جاتی رہی، پھر بالآخر آہد نے کال ریسیو کی۔ ہاں کیا بات ہے ہادی؟ آہد نے گمبھیر لہجے میں اس سے پوچھا۔ لالا، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ ہاں بچے، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ آہد نے فکر مندی سے پوچھا۔ یار لالا، 2:30 بجے اسلام آباد کی سڑکوں پر ذلیل ہو رہا ہوں میں، گھر جانے کو دل کر رہا ہے، نہ نیند آ رہی ہے، وہ تیزی سے بولا۔ تو آہد کو اس کی حالت پر ہنسی کے ساتھ ساتھ ترس بھی آیا۔ اچھا، کل ہو تو جانی ہے رخصتی، چلا جا گھر، آہد نے اسے مشورہ دیا۔ یار میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے گھر نہیں جانا، میرے کمرے میں نا میں نے مسہری لگوائی تھی میں نے، اب وہ پھول اپنی قبر پہ لگاؤں گا کیا؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ پاگل کیسی باتیں کر رہا ہے؟ آہد کو مذاق میں بھی اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ یار لالا، ہم ٹرپ پر گئے تھے جب سے میں اپنی گولڈن نائٹ پلان کر رہا ہوں، لیکن ان سالوں میں سے کسی کو شرم ہی نہیں آ رہی۔ اپنے ٹائم پر انجوائے کر لیا، پر میرے راستے میں ناگ بن کر بیٹھ گئے ہیں۔
وہ غصے سے بولا، یہ تو اپنے شریف لالا کو پوچھو جو وہ طبیبہ بچہ بن کے اذلان کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ ہائے دکھ، ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا میں۔ اگر میرا ان پر بس چلتا ہوتا نا تو ابھی تک 2 بچے ہوتے میرے۔ ہادی اپنا ہیلمٹ اتارتے ہوئے بولا، اب تو کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ آہد نے ٹائم دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، جب میں ذلیل ہو رہا ہوں ان کی وجہ سے تو پھر یہ سارے کیوں پرسکون ہو کے انجوائے کر رہے ہیں؟ ان کو نکلواؤ باہر، ان سب کی ایسی کی تیسی۔ یہ بھی نہیں سوئیں گے، ہم کرکٹ کھیل لیں گے، جو مرضی کر لیں گے، پر ان سب کو چینٹ پاک ڈم ڈم اپنی اپنی والیوں کے ساتھ میں نے بھی کرنے دیا تو میرا نام بھی حدید شاہ نہیں۔ ہادی کے ارادے شدید خطرناک تھے۔ ٹھاکر، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ چترول کر دینی ہے شریف شاہ نے تیری۔ آہد اسے سمجھاتے ہوئے بولا، نہیں کوئی نہیں، ایسے ہے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، اور قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ نے آج میرا ساتھ نہ دیا تو آپ کی میری محبت ختم، طلاق طلاق طلاق۔ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے بولا، فضول بکواس نہ کر، سیدھا بتا کیا کرنا ہے مجھے۔ وہ بھلا اپنے ٹھاکر ہادی کی ناراضگی کیسے برداشت کر لیتا؟ عمر لالا کے گیمنگ کلب چلتے، ہادی آئیڈیا دیتے ہوئے بولا۔ اس ٹائم؟ آہد گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بولا، ہاں اس وقت کیا ہے، میرے سالے کا کلب ہے، ہم دن رات میں جب مرضی جائیں۔ وہ مزے سے بولا تو آہد بستر سے اٹھا۔ یقیناً اب اگر وہ فیصلہ کر چکا تھا تو اسے چین نہیں آنا تھا۔ لالا کے پاس میں نہیں جاؤں گا، آپ جاؤ گے؟ ہاں البتہ میں اپنے سالے کے گھر خود جاؤں گا، اس کا اور اس کی بہن دونوں کا دماغ درست کر کے آؤں گا۔ وہ غصے سے بولا، ہادی تمیز سے، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی، بلکہ میں آؤں گا پھر ہم اذلان کو بلائیں گے، اس سے پہلے دروازہ نہیں پیٹنا پلیز۔ وہ جس قدر تپا ہوا تھا، آہد کو یقین تھا اگر وہ اسے منع نہ کرتا تو یقیناً اس نے سب کے سامنے اذلان کا جلوس نکال دینا تھا۔ ٹھیک ہے، ہادی نے کہتے ہوئے کال بند کی، پھر بائک سٹارٹ کی۔ اب اس کا رخ شاہ ولا کی طرف تھا۔ شاہ ولا آ کر اس نے اپنی بائک پورچ میں پارک کی، پھر اترتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ آہد نے کہا تھا سو لہٰذا اسے اذلان کے کمرے کی طرف نہیں جانا تھا، لیکن ہاں وہ اپنی بیوی کا دماغ ضرور درست کر سکتا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ وہ بالکل آہستہ سے سیڑھیاں چڑھتے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جس قدر اسے غصہ آ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہیں وہ اپنی ماہی بیبی سے اپنی تڑپ کا بدلہ نہ لے بیٹھے، مگر اس وقت اس کا دیدار بھی بہت ضروری تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے کمرے میں داخل ہوا، پھر سوئچ پر ہاتھ مارتے اس نے کمرے کی لائٹس آن کی تو سامنے اسے اپنی وائٹ ہوڈی میں ملبوس جھولے پر سوئے دیکھتے وہ ایک لمحے کو رکا، جبکہ اگلے لمحے
اس کا غصہ چھومنتر ہوا۔ ہادی نے آگے آتے اس کے مہندی سے لبریز ہاتھ دیکھے جنہیں وہ سیدھا رکھتے سوئی ہوئی تھی۔ وہ جس قدر بے چین تھا اسے دیکھتے جیسے اس کے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ ہادی نے بالکل آہستہ سے اسے اپنی گود میں اٹھایا، پھر بیڈ کی طرف بڑھتے اسے نرمی سے لٹا دیا۔ وہ پکا ارادہ کر کے آیا تھا کہ اگر وہ پرسکون نہیں سویا تو وہ اپنی ماہی جان کو بھی نہیں سونے دے گا، مگر وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ہادی کا اسے اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہا۔ اس نے محبت سے اس کی مہندی سے سجے ہاتھوں کو پکڑ کر چومتے انہیں کھولا تو اپنی ماہی جان کی حسین سی ہتھیلیوں میں شاجی کی دلہن کی تحریر پڑھتے اسے شدت سے اس پر پیار آیا تھا۔ ہادی نے نرمی سے اس کی تھائس سہلاتے اس کے پھولے پھولے گلابی گالوں پر لب رکھتے ہلکے سے دانت گاڑے۔ دل تو چاہتا ہے تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں، مگر تمہارے اس حسین چہرے پر رحم آ جاتا ہے ماہی بیبی، ہادی محبت سے کہتا۔ اب اس کی چکس پریس کرتے اس کے ہونٹوں کا پاؤٹ بنا گیا۔ اس کے گلابی لبوں کو گلابی واہ ہوئے لبوں کو دیکھتے ہادی نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا۔ اس کے لبوں کو آہستہ سے سک کرتے ہادی نے بھرپور نرمی کا مظاہرہ کیا تھا کہ اس کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ اپنے جذبات میں آگ بھڑکنے کے باوجود بھی وہ خود پر قابو پاتے اس سے پیچھے ہو گیا۔ ماہی بیبی، تم اندازہ نہیں لگا سکتی اس وقت تمہارا شاجی تم سے دور ہو کر اپنی جان پر کیسے ظلم کر رہا ہے، مگر جانی تم تو پھر دل ہو، تم پر کیسے ظلم کرے تمہارا دیوانہ۔ ان لبوں پر، ان رخساروں پر، اس حسین سراپے پر صرف اپنی محبت لوٹانا چاہتا ہوں میں، کیونکہ میرا بیبی صرف محبت کے قابل ہے۔ ہادی اس کی آنکھوں پر زور سے لب رکھتا، اس کی دھڑکنیں نرمی سے سہلاتے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ وہاں اس کی بے باکیوں پر ذرا سا مسمسائی تو ہادی نے اب اس کا سر تکیے پر رکھتے اس کا ماتھا چوما۔ تم مجھے سوتے ہوئے اتنی خوبصورت نہ لگ رہی ہوتی تو پھر میں تمہیں بتاتا۔ ماہی جان، وہ اس کے ناک سے ناک مس کرتے ہوئے آہستہ سے بولتے اٹھ گیا۔ سو جاؤ، خوب نیندیں پوری کرو بیبی۔ کل رات میں نے تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی سونے دیا تو پھر میں بھی تمہارا شاجی نہیں۔ وہ اس کی چکس کو زور سے چومتے جیسے اسے دھمکی دے گیا، پھر اس کو کمفرٹر اچھی طرح اس پر اڑاتے وہ باہر چلا گیا۔ جی تو ویورز اور لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور کائنڈلی جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راؤنڈ اباؤٹ 10K سبسکرائبرز تھے اور اب رو دھو کر صرف 2000 سبسکرائبرز ہیں، تو کائنڈلی جو سلوک ہمارے ساتھ ہو چکا ہے یہ آپ لوگ بڑے اچھے سے جانتے ہیں۔ میں پرانی کوئی بات دہرانا نہیں چاہتی، اس لیے جو لوگ پڑھتے ہیں
وہ لازمی سے سبسکرائب کر دیا کریں۔ اب اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔